السلام علیکم. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ. سامعین یہ آواز FM 98.6 کی ہے اور آج 7 تاریخ ہے فیبروری کی اور 2015 ہفتے کا دن میں حاضر. سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منزل کا مسافر پروگرام آپ کے لیے منزل کے مسافر لے کر آتا ہے, ایسے لوگ لے کر آتا ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے, جو کسی مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں, جینا سکھا رہے ہیں اور مثال ہیں بے شمار لوگوں کے لیے. آج بھی بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک زبردست منزل کے مسافر, ایک شاندار انسان جن سے میں پہلے ہی متاثر ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے, اس پروگرام کے بعد میں متاثر ہوتا ہوں یا سننے والے متاثر ہوتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں, منزل کے مسافر ہیں, ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب. ڈاکٹر صاحب سے میں متاثر ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک پرپز والے, پیشن والے, جنون والے انسان ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ HR کے ساتھ ساتھ جو ریلیجیس فلاسفی ہے, جو انٹرفیتھ ہیں, انٹرافیتھ ڈائلاگز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی گریپ ہے. ساتھ میں لیڈرشپ پہ اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پہ ڈاکٹر صاحب کا پریکٹیکل کام ہے. جو میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھیں انہیں امپلیمنٹ بھی کیا اور انہیں کھوج کے جان کے دیکھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل سفر جو میں نے اپنے استادوں سے سنا وہ الفاظ سے الفاظ کے معنی تک جانے کا ہے, اور خوش قسمتی سے ڈاکٹر صاحب جون سے ہیں وہ الفاظ کے معنی بلکہ وہ معنی جو معنی کے معنی ہے وہاں تک بھی پہنچے ہوئے انسان ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم ہے ہمارے پروگرام میں. آپ اتنا ٹائم نکال کے اسلام آباد سے ہمارے پروگرام میں آئے. جی بہت شکریہ. میرے لیے بھی آنر ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی مہربانی ہے, محبت ہے. آپ نے جتنا بھرپور انداز سے میرا تعارف کروایا یہ سب اللہ کا فضل ہے. صحیح. اور اس فضل کو پہچاننے کے لیے بھی فضل ہی چاہیے ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک بہت بڑی ذمہ داری اس فرد پہ آ جاتی ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے, جی, باشعور بھی ہے, جس کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے, جو بیدار بھی ہے. یقیناً آپ ہیں, یعنی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی. اتنی بڑی ذمہ داری, بالخصوص یہ ذمہ داری اس لحاظ سے کہ جو یوتھ ہے اس کو رنگ رنگ کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. سیکولر ساری سوچیں بھی چل رہی ہیں, باہر سے آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں, IT کا سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا ہے. جی. ہم جتنا مرضی سکین کر لیں انفارمیشن چیزیں یوتھ تک ایسی چلی جاتی ہیں جو گرومنگ تو دور, انہیں راہ راست سے اتنا دور لے جاتی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو یوتھ کو پراپر گائیڈ کر سکتی ہیں؟ جی قاسم بھائی, آپ نے بہت بڑی ایک بیماری کی نشاندہی کی ہے پاکستانی معاشرے میں. ہمارے ہاں جب آپ اخبار پڑھیں, ریڈیو دیکھیں, TV دیکھیں تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر حملہ ہو رہا ہے. نصاب میں سے وہ چیزیں ہم نکال رہے ہیں جس سے پاکستان کے اصل مفہوم کا اندازہ ہو سکے, نشاندہی ہو سکے. اسی طرح اور دیکھیں تو ہسٹوریکل فیکٹس بھی بڑے زیادہ ہم موڑتے ہیں, ٹوسٹ کرتے ہیں تاکہ اصل حقائق تک رسائی جو ہے ہماری نہ پہنچ سکے. ان ساری چیزوں کو انالائز جب میں نے کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا حملہ ہو رہا ہے, اور وہ پاکستان کی نظریاتی اساس, ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا مستقبل ہے, پاکستان کی نوجوان نسل, اس کے مائنڈ کے اوپر بڑا حملہ ہو رہا ہے. اور وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کو اس طرح کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اپنی شخصیت میں بکھرا ہوا ہے. وہ اگر گاڑی میں بیٹھتا ہے, اس کے پاس دولت کے وسائل ہیں, اس کے پاس باقی دیگر وسائل ہیں, تو وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا ایک بکھرا ہوا انسان ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے گلاب کی پتیاں بکھری ہوں, ہے تو گلاب مگر چونکہ وہ بکھری ہوئی ہیں تو وہ مسئلہ ہوا سا گلاب ہے. تو اس کو وہ واپس وہ فوکس عطا کر کے ہم نے واپس اس کو ایک ایسی اجتماعی یا کہہ لیجیے کولیکٹیو پرسنالٹی کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ اپنے سارے وسائل کو ایک مقصد کی طرف فوکس کر کے. کیسے انہیں پتہ لگے گا کہ ایک پرپز یا ایک جو پرسنالٹی ہے کون سی پرسنالٹی ہے اور اس کی طرف کیسے جانا؟ ابھی جو ہمارا معاشرہ ہے نا, جب آپ گائیڈنس کے لیے جاتے ہیں, جب میں بھی کوئی کتاب لینے جاتا ہوں یا اپنے دوست کو جب میں دیکھتا ہوں وہ کنفیوژن کی حالت میں ہے تو میں مارکیٹ میں جاتا ہوں کہ دیکھوں اس کو کون سی کتاب ایسے لے کے دوں گا جس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں. تو پاکستان میں جہاں اور بہت ساری پرابلمز ہیں, ایک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سیکولرسٹ فورسز اور ریلیجیس ایکسٹریمسٹ فورسز کے درمیان حالت جنگ میں ہے.
ٹھیک ہے جی. اب صحیح. جو نوجوان نسل ہے وہ ان دونوں فورسز کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک درست ہوگا, صحیح. حالانکہ دونوں ہی درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. دین جو ہے, جو بیلنس لائف ہے, صحیح. آپ بیلنس پہ بے شمار مینجمنٹ پہ بھی کتابیں پڑھیں گے, لیڈرشپ پہ بھی, تو اس نقطے پہ مشرق اور مغرب کا اتفاق ہے کہ جو راہ اعتدال ہے وہی راہ امن بھی ہے. کیا بات ہے. اور یہ جملہ بڑا خوبصورت سے ریپیٹ کیجیے گا. جی, راہ اعتدال جو ہے وہی راہ امن ہے. جب آپ راہ اعتدال سے ادھر ادھر ہوں گے تو یا آپ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے, صحیح جی. یا آپ دوسری نامویدی مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. صحیح تو جی. یہ دونوں خطرناک راہیں ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں بھی ہوں, ایچ آر میں بھی ہوں, تو ہمارے ایک نیا رواج ڈیولپ ہوا ہے. آپ اکثر دیکھیں گے بہت سارے ٹرینرز ہیں مارکیٹ میں, ان کے ہاں ایک متفقہ نقطہ ہے کہ ٹریننگ کو سیکولر ہونا چاہیے. ٹریننگ میں مذہب کو نہیں ایڈ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے مذہبی جذبات جو ہے ٹریننگ پروسیس کے دوران وہ ہرٹ نہ ہو. تو ٹریننگ کو ہم ایک انسان پہ فوکس کر کے صرف اس انسان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں. اس لیے اچھے ٹرینرز کی خصوصیات یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں, اور اچھے ٹریننگ سیشن کی خصوصیات یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ وہ ریلیجس ٹچ نہ دے اپنی گفتگو میں. صحیح جی. تو اس کا میں نے حل یہ نکالا, میں خود بھی سوچتا تھا کہ میں اگر ٹریننگ میں قرآن پاک کی آیاتیں ڈسکس کرتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ڈسکس کرتا ہوں, تو میرے پہ لیبل لگ جاتا ہے یہ مولوی ہے اندر سے. ایسا ہے یہ یا یہ وہ سوسائٹی میں کامن ٹرینڈ ہے جی, ٹرینڈ ہے. اور یا وہ یہ سمجھیں گے کہ میں شاید کوالیفائڈ ٹرینر نہیں ہوں جو بار بار مذہب کا سہارا لے کے تو اپنی ٹریننگ سیشن کو دلچسپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. بٹ اگر مجھے کہا جائے کہ مذہب نکال دیں تو شاید میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ بچے. یہ ایک امپریشن ہے. تو میں نے پھر پہلے میں نے اپنے لیے یہ سوچا نا سلوشن کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچاؤں تاکہ بعد میں پھر گائیڈ کر سکوں دوسرے لوگوں کو بھی. تو میں نے یہ سوچا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک نقطہ ڈالا, اور وہ یہ تھا کہ میں سیرت النبی کی کتابیں پڑھنی شروع کی. تو نقطہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ آپ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آرگنائزیشنل لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیوائڈ کر کے دیکھیں. تو پہلے 40 سال تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اعلان نبوت کے گزارے. پھر اس کے بعد 40 سال میں آپ نے جب اعلان نبوت کا اظہار فرمایا, اس کے بعد پھر مکہ کی دور ہے, اور اس کے پاس مدینہ کی ریاست. ٹھیک ہے, ٹوٹل 63 ایئرز ہو گئے. 63 ایئرز میں جو 40 سال ہیں اس میں آپ نے بحیثیت نبی کے نہیں اپنے آپ کو متعارف کروایا. ٹھیک ہے نا. اس میں جو 40 سال ہیں اگر میں ماڈرن لینگویج استعمال کروں تو وہ ایک سیکولر لائف کے ہیں, جس میں نہ وحی کا ذکر ہے, نہ قرآن کا ذکر ہے, نہ شریعت محمدی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ کیا اعلان نبوت کا کہ میں نبی ہوں, تو دعوے میں کوئی معجزہ پیش کرنے کی بجائے یہ فرمایا کہ میں وہ 40 سال تمہارے پاس گزار چکا ہوں, ان 40 سالوں کو دیکھو, وہ میرے 40 سال میرے دعوی نبوت پر میری دلیل ہے. صحیح جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 سال جس کو عام طور پہ لوگ اب سیکولر کہتے ہیں جی, ریلیجن کو ڈسکس نہ کریں, ویلیوز پہ بات کریں, ہیومن پرسنالٹی پہ بات کریں, تو 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دے کر سیکولر اس کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنے سیکولر کانسیپٹس کے ذریعے بھی انسانیت کی معراج کو پانا ہے تو میرے وہ 40 سال دیکھو. کیا بات ہے. اگر تمہیں مذہب سے الرجی ہے تو محمد رسول اللہ کافی ہے تمہارے لیے. صحیح. جب آپ مکہ میں آئے تو مذہب تو وہاں سے سٹارٹ ہوا جب آپ نے اعلان نبوت کیا. صحیح جی. تو ہم جب یہ کہتے ہیں ٹریننگ میں کہ جی ریلیجن کو نہ لے کے آئیں, تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں جی مکی زندگی اور مدنی زندگی کو ڈسکس نہ کریں. مگر جب آپ اسٹیون کووی کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اینتھنی رابنس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, تو انہوں نے تو دعوی نبوت نہیں کیا نا, اپنی سیکولر لائف اور تھیوری کو. بالکل ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم محمد رسول اللہ کو ڈسکس نہیں کر سکتے, اس سے ہمارے ٹریننگ سیشنز یا ہماری تربیت کے پروسیس ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو محمد بن عبداللہ کو تو ڈسکس کر سکتے ہیں نا. ہاں صحیح, بالکل صحیح. تو ان میں کیا ایسی بات ہے کہ اسٹیون کووی, اینتھنی رابنس اور باقی دوسری لوگ تو ایکسیپٹڈ ہوں آپ کی تھیوریز کو ڈسکور کرنے کے لیے, تو وہ جو 40 سال ہیں جو بغیر کسی مذہب کی طاقت کے اپنی شخصیت کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو منوایا ہے. کیا بات ہے. اور ان 40 سال کے اوپر پھر اپنے دعوی نبوت کو بھی منوایا ہے. صحیح. اور ایک اور مقام پہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہیں, قسم ہے آپ کی عمر کی. تو وہ جو عمر کی قسم کھائی ہے وہ صرف مکی مدنی دور کی نہیں کھائی, وہ اس میں 40 سال وہ بھی شامل ہے. تو وہ 40 سال میں اکثر یہ دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں نقطہ ڈالا کہ اگر کوئی آدمی سیکولر رہ کر اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محروم نہیں رکھا. اگر تمہیں مذہب سے نفرت ہے اور تم مکی اور مدنی دور کو نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ 40 سال دیکھ لو جس میں انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا, بحیثیت انسان اپنے کردار کو, اپنی ویلیوز کو منوایا ہے. کیا بات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹریننگ میں یہ چیزیں، تو اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں اپنے دوستوں کو گائیڈ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر تمہیں مذہب سے الرجی ہے، بعض مذہبی علماء کے کردار کو دیکھ کے، تو چلو تم مذہب کو سائڈ پہ رکھ دو، 40 سالوں میں وہ تلاش کرو جس کی بنیاد پر حضور نے کہا تھا کہ میرا دعویٰ نبوت ہے اور اس کی دلیل میں اپنے 40 سال پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے. آئیں چلے آپ اینتھنی رابنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کووی کو کرتے ہیں، اور بے شمار ٹرینرز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تو محمد بن عبداللہ کو بھی ڈسکس کر کے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہیں، منزل کا مسافر پروگرام قاسم علی صاحب کے ساتھ ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے بڑا ایک زبردست سا سرپرائز بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ جون سا ہے وہ ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت سا مٹیریل اویلیبل ہے جس کے میں لنکس آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں کہ اگر آپ کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں تو آپ نمبر میں مینشن کرتا ہوں، میرے نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں 0333-431-7811. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، آپ ڈائریکٹ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں اس سوال کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کر دوں گا. 0333-431-7811. سامعین ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپسی، اور بات کریں گے ہم یوتھ کے حوالے سے.
آپ سماعت فرما رہے ہیں 98.6 FM۔ جی ویلکم بیک سامعین، منزل کا مسافر قاسم علی شاہ کے ساتھ، اور یہ آواز FM 98.6 کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ منزل کے مسافر ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکال کے اسلام آباد سے لاہور آئے ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے پروگرام کو یہ اور ہمیں لاہور چیمبر کو یہ عزت دے رہے ہیں، بخش رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ ریلیجن پہ، HR پہ اتنی زبردست ریسرچ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے وہ 40 سال جو نبوت سے پہلے کے ہیں، اگر غور کریں تو اس میں بھی لیڈرشپ ہمیں دکھتی ہے آپ کی۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جی۔ اس پہ جب قاسم صاحب میں نے غور کیا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سی ایسی یونیک لیڈرشپ سکلز ہیں جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی سے ڈیرائیو کر کے اس کو آج کے پاکستان میں رہنے کے لیے اپلائی کر سکوں اپنی زندگی پہ۔ کیونکہ میں جب وہ نکالوں گا لیڈرشپ سکل 40 سال سے، تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ آج کے پاکستان میں زندہ رہ رہا ہوں تو میں وہ وہاں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں۔ صحیح جی۔ تو ایک چیز جو میں نے خاص طور پہ دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالوں میں لوگ ان کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ اچھا جی۔ اور اس عام آدمی کی یعنی رسول کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں۔ اور اس میں انہوں نے اپنی ویلیوز کے ذریعے اپنی شخصیت کو منوایا، صادق اور امین کہلائے۔ صحیح جی۔ مگر جب کچھ لوگ ان سے عام آدمی کی حیثیت سے بات کرتے تھے، جو دوست تھے، جو اعلان نبوت کے بعد صحابی بنے، وہ اعلان نبوت سے پہلے دوست تھے، تو بے تکلفی بھی تھی۔ کچھ لوگ ان کو اس طرح سے بلاتے تھے جیسے ہمارے ہی قبیلے کا کوئی نوجوان ہے، تو ان کے بلانے میں وہ انداز بیاں جس کو بعد میں قرآن نے کہا کہ اب اپنی آوازیں بھی نیچی رکھو، کیا بات ہے، اور اس کو میرے رسول کو اس طرح سے مت بلاؤ کہ اس کی شان میں بھی فرق ہو اور اس کے ادب میں بھی۔ تو یہ اعلان نبوت کے بعد جتنی ریسٹرکشنز لگی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بیہیویئر کی، وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں وہاں پہ اپنے آپ کو تصور میں لے جاؤں تو میرے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہیں ابھی تو میری گفتگو میں ہو سکتا ہے کبھی بے ادبی بھی ہو جائے، بے تکلفی میں کبھی اپنی حد بھی پار کر جاؤں گفتگو میں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اچھا جی، مگر کویسچن یہ ہے ان کو تو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح بات ہے۔ تو اس کو میں نے اپلائی یہ کیا کہ ہمارے آج کل کے دور میں جب ہم اپنی قابلیت سے واقف ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری قابلیت کے مطابق ہم سے بیہیو کریں، اور اگر وہ نہیں کر پاتے انجانے میں یا ان کو ہماری قابلیت کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم ناراض بھی ہوتے ہیں اور صبر و تحمل کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہے۔ تو جو چیز میں نے ان 40 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نکالی وہ یہ تھا صبر و تحمل۔ کیا بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل جو نہیں جانتے کہ یہ کس سے مخاطب ہے۔ کیا بات ہے، عظمت کی انتہا، عظمت کی شناخت، عظمت کی سمجھ، بالکل، اور اس کے باوجود برداشت، بہت اعلیٰ سر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیوز پہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا، مگر ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے درمیان میں بیٹھ کے ان کو برداشت کیا۔ کیا بات، ان کی تربیت کے لیے۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پہلی چیز میں نے نکالی وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو لیڈرشپ سکل میں نمبر 1 کوالٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے نکالی وہ آپ کا صبر اور تحمل ہے۔ آپ دوسرے کی تربیت صبر و تحمل کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر انصاف اگر کم ہے، زیادتی زیادہ ہے، تو جب تک صبر و تحمل سے ان ساری چیزوں کو نہیں سہیں گے آپ اس وقت تک اپنی شخصیت کی باقی جو لیڈرشپ سکلز ہیں اس صبر و تحمل کے پردے میں اس کو نورش کرنا، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں ربط رسالت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنے بہتر ہوں گے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی رسول نہیں تھا جن سے آپ تعلق پختہ کرتے، تو آپ نے اس صبر و تحمل کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لیے اپنا تعلق خدا سے پختگی سے جوڑے رکھا۔ یعنی خاموش لائف تھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ خاموشی سیکولر تھی، اس کا اظہار جب ہوا تو وہ مذہبی ہو گئی، مگر اس سیکولر خاموشی کے پیچھے مذہب تھا، وحی تھی اور ربط الہی تھا۔ صحیح جی۔ تو وہ صبر و تحمل بھی تبھی تھا جب اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ با لمحہ کنیکٹیویٹی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ صحیح جی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے اظہار نبوت کیا تو اعلان نبوت تھا، نبی اس سے پہلے بھی تھے 40 سال، مگر 40 سال میں اپنی نبوت کا بیان کر کے اپنے آپ کو نہیں منوایا، پہلے ان کے درمیان رہ کر بحیثیت انسان کے ان کو برداشت کر کے
ان کے ساتھ اپنے سارے معاملات زندگی کو جیسے گزارا صحیح. تو اپنی شخصیت کو منوایا, اور یہ صبر و تحمل کے بغیر ممکن نہیں کیا تھا. بات. تو آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں, اور ایک اور بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صبر و تحمل میں بھی, کہ ان 40 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باطل کے ساتھ کمپرومائز کبھی نہیں کیا, صحیح. ہمیشہ حق کی سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ صبر و تحمل کا کبھی انہوں نے سبق نہیں دیا کہ باطل کے ساتھ کمپرومائز کر کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. صحیح. حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے صحیح. اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے, یہ بھی اس کے واہ. صبر و تحمل. تو اس کو جب ہم آج کی زندگی میں اپلائی کریں گے, آج کے پاکستان میں, تو مراد یہ ہوگا کہ صبر و تحمل میں اپنے اوپر اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اور یہ آپ کا اپنا چونکہ رائٹ ہے, تو اس میں صبر و تحمل اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں, مگر کسی ظالم کو کسی دوسرے مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہوا دیکھیں صحیح. تو وہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو وہ زیادتی ہوگی. کیا بات ہے. اس ایک وقت ہی چیز دو سچویشنز میں بدل جائے گا, بدل جائیں گا اس میں. سر میرا ساتھ ہی یہ سوال آ جاتا ہے کہ آج ہمارے حکمران جو ناخدا بنے بیٹھے ہیں, ان کی ذاتی زندگی کول و فل میں اتنا تضاد ہے. آپ سرکار سے ان کی زندگی جگہ جگہ ہمیں واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں جو آپ نے کہا وہ کر کے دکھایا, بلکہ کر کے دکھایا اور پھر کہا. جی. یہاں پر مطلب دعوے ہیں اور حقیقت نہیں ہے. حالانکہ بڑا شاندار جملہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس سے کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو کر کے دکھا دیتے ہیں کریڈیبلٹی اس سے ہے. آپ کیا کمنٹ کریں گے اس سوسائٹی کے صاحبان جو ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو ہمارے مائدین ہیں تمام کے تمام باحثیت وہ لیڈر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور باحثیت ان کو رول ماڈل اگر مانا جائے کتنا فاصلہ ہے, اور یہ کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے مذہب کے جو ہمارے جو مذہبی نمائندے ہیں نا, ہم نے ان کو اپنے مذہب کا نمائندہ سمجھ لیا. وہ بھی فالوورز ہیں, ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. الٹیمیٹ رول ماڈل جو ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ پورے قرآن کو پڑھیں تو پورے کا پورا قرآن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم نے ان کی زبان سے سنا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ہے. اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ایسٹ اینڈ ویسٹ. ایسٹ کا مالک بھی اللہ ہے, ویسٹ کا مالک بھی اللہ ہے. برائی ادھر بھی ہو سکتی ہے, برائی ادھر بھی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے, اپنے ملک کی قیادت کو سنوارنے کے لیے اس غلط فہمی سے نکل آنا ہوگا کہ ہم ایسٹ کے نمائندے ہیں اور وہ مغرب کے نمائندے ہیں. یہ یعنی قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عالمگیر گلوبل ولیج کی جو ہے کانسیپٹ, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں لیڈرشپ کی سیکولر سائنسز کے طور پہ, وہ ساری کی ساری خلاف اسلام نہیں ہیں. اچھا جی. قرآن پاک نے ایک اصول بیان کر دیا, اس اصول کی بنیاد پر جو سائنسز ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے, مزید تھیوریز ڈیولپ ہوئیں. اب وہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ ساری خلاف اسلام ہے. آپ اس سے بھی اکتساب فیض حاصل کریں, بلکہ ان سائنٹیفک اصولوں کی روشنی میں, ان سائنٹیفک جو تھیوری ہیں لیڈرشپ کی, ان کی روشنی میں سیرت النبی کو ری انٹرپریٹ کریں. صحیح. ہمارے ہاں جتنا مواد ہے اردو میں سیرت النبی کا, وہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں کہ 40 سال پہ فوکس کم ہے. جیسے آپ اعلان نبوت کرتے ہیں اس کے بعد والیوم کے والیوم بھرے ہوئے ہیں مکی جتنی, کیونکہ ساری شریعت اسلامیہ ہی مکی اور مدنی دور میں بنی ہے نا. اس سے پہلے کا جو 40 سالہ دور ہے اس پہ بہت کم لکھا گیا ہے. عربی کتابوں میں مواد ہے, مگر ہمارے ہاں لکھنے والوں نے فوکس چونکہ اسلام کے اوپر رکھا ہے. تو اسلام کی پیدائش تو ہوئی تھی مکی دور میں جب اعلان نبوت کیا تھا. اسلام بحیثیت دین کی پیدائش تب ہوئی تھی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جب آپ کنیکٹڈ رہیں گے تو وہ آپ کو 40 سال بھی انکلوڈ کریں گے. پھر آپ تو جو ویسٹ میں جتنا بھی کام ہوا ہے, جس کو آج کے ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور چونکہ حکمرانی مسلمانوں پہ کرنی ہے, ملک مسلمان ہے, کانسیپٹ وہ وہاں کے لے کے آئیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں سے ریئیکشن ہوگا, لوگ بعض چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹرمینالوجی کی فائٹ ہے. ان کے ہاں چونکہ سیرت کا جو معنی اور مفہوم ہے, انہوں نے لیڈرشپ کی ٹرمز ڈیولپ کر لی ہیں, مینجمنٹ کی ٹرمز ڈیولپ کر لی ہیں, تو ہم ٹرمز کو سمجھتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے. اگر ہم معنی اور مفہوم کی طرف جائیں وہ بھی وہی ہے. تو ان کے ہاں کا جو ٹائم مینجمنٹ کی ٹرم ہے, کانسیپٹ ہے لیڈرشپ میں, ہمارے صوفیہ اور اسلامی کتابوں میں اس کو تزکیہ نفس بولا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ٹرمز کی فائٹ ہے
صحیح. پیچھے بات ایک ہی ہے کہ صحیح. آپ نے اپنا ٹائم کس طرح سے بہتر طریقے سے گزارنا ہے کہ آپ خدا کی بھی خدمت کریں بجا. اور اس کے بندوں کی بھی خدمت کریں, اور بجا. یہی ویسٹ کا کانسیپٹ ہے. صحیح. اب انہوں نے کارپوریٹ لیول پہ لے گئے, تو آپ نے بات کی تھی لیڈرشپ کی, ہمارے حکمران ہاں جو ہیں جی. اس کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ کس قیادت کے اصولوں پہ عمل کرنا ہے. جب تک وہ فوکس نہیں رہیں گے صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی لیں, پڑھ کے پھر اس کے بعد اس میں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں صحیح. جو مغرب نے ڈیولپ کیے ہیں یونیورسل ٹروتھ, وہ بھی خلاف اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہماری جیسے ہے نا حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, صحیح جی. تو جہاں بھی ملے اسے پالیں. صحیح. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کام کیا, اللہ نے ادھر بھی رہنمائی دی, اور وہ اپنے فیلڈ کے اندر ایک ڈیولپ کر کے انہوں نے تھیوریز ڈیولپ کی. وہ ہمارا کام یہ ہوگا کہ جو لیٹسٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں جو سائنٹیفک لینگویج میں بند ہیں, ان کو اپنے ریلیجس لٹریچر اور ٹرمینالوجی سے نکال کے ان کو بیلنس کریں, اور یہ بتائیں کہ جو چیزیں وہاں ڈیولپ ہوئی ہیں ہمارے اسلامک لٹریچر میں بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر اسلامک لینگویج میں بیان ہوئی ہیں تو اس لیے لگتا ہے جیسے ہم مذہبی بات کر رہے ہیں, اور ادھر چونکہ سیکولر یا میں اپنی وہ ریلیٹڈ فیلڈ کی ٹرمینالوجی میں بیان ہوئی ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے وہ اسلام سے باہر ہیں. جیسے بایولوجی کا ٹاپک ہے, کیمسٹری کا ٹاپک ہے, یہ ساری ریئلٹیز قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں, مگر چونکہ اس وقت یہ سائنسز نہیں تھیں تو وہ ٹرم بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہو گئی. تو ہم نے اپنے لٹریچر میں سے قرآن پاک کی وہ آیتیں, قرآن پاک کا جتنا بھی ترجمہ ہوا ہے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ سارا ریلیجس ٹون میں ہوا ہے. صحیح. یہ جو کاسمولوجی کی سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں, بایولوجی سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں, اس کا جب ترجمہ ہوا ہے تو جو اویلیبل نالج تھا اسی کے مطابق ہونا تھا نا. تو اب اگر ماڈرن سائنس کے مطابق کر دیں گے تو عربی کی ٹرم ہوگی, مگر آپ جو اس کا ترجمہ لیں گے متبادل سمجھانے کے لیے, وہ آپ ریلیٹڈ سائنس سے اٹھا لیں تو آپ کا وہ نیا ترجمہ بن جائے گا. تو ہمارے ہاں اس طرح سے یہ اجتہادی کوشش ہے جس کو ہم نے یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کرنا ہے, اسکولز میں بھی اپلائی کرنا ہے, اور اپنی پولیٹیکل سائنس میں بھی اپلائی کرنا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں خلافت کا کانسیپٹ لیتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ خلافت کے کانسیپٹ کے پیچھے جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا جمہوریت کے کانسیپٹ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو یہ جو ٹرمینالوجی کی وار ہے, اگر ہم اس سے بچ کے صرف اپنے اسلام پہ آئیں, اسلام کو صحیح طرح سے معنی اور مفہوم کی سینس میں سمجھیں, صرف ٹرمینالوجی تک نہ رہیں, تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. بہت اعلیٰ. سامعین ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, اور یہ بات کہتے ہوئے جاؤں کہ وہ ذات گرامی, کیا کمال ذات گرامی جو خدا کو منوائے اپنے کردار سے, اور یقین کیجیے گا کہ اس کردار کو سلام اور اس کردار کے چاہنے والوں کو بھی سلام. ساتھ رہیے گا. نظر کی چند شعاؤں میں گر گیا ہوں میں, بلے نو سمجھاونا یا بھرنا تھے بھر جائیاں, او بلے نو سمجھاونا یا بھرنا تھے بھر جائیاں, او بلے نو سمجھاونا یا بھرنا تھے بھر جائیاں, بلے نو سمجھاون آیا, بلے نو سمجھاون آیا, بھرنا تے بھر جائیاں, بلے نو سمجھاون آیا, بھرنا تے بھر جائیاں, بلے نو
ना ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूँ ना रब इल्म किताबी लफा ना रब सिच महराबे हूँ गंगा तीरथ मूल न मिलया पांडे बेहिसाबे हूँ जद दा मुर्शिद मिलया बाहू जद दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब अजाबे हूँ होला हो मियां बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया ओ बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला रानियां मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला रानियां आले नबी औलादे दीनू आले नबी औलादे दीनू तू क्यों लीका आया बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया हो माला नाम जोगी नाम जोगी नाम जंगम नाम जोगी नाम जंगम नाम चिल्ला कमाया हूँ नाम भज मसीती वड़या ना तस्बा खड़काया हूँ नाम भज मसीती वड़या नाम तस्बा खड़काया हूँ जो दम गाफिल सो दम काफर जो दम गाफिल सो दम काफर मुर्शिद ए फरमाया मुर्शिद सुहनी कीती बाहू मुर्शिद सुहनी कीती बाहू सानू पल विच जा बख्शाया हूँ बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया जहड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिलन सज़ायां जहड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिलन सज़ायां वेलकम बैक सामीन, आप बाबा बुल्ले शाह का कलाम भी सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हमारे प्रोग्राम को भी आप सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक, मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम है, कासिम अली शाह मैं, और ये प्रोग्राम मंजिल के मुसाफिर को लेकर आता है। अगर आपने अभी भी ट्यून किया है तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, आपने बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना और ये साथ निभाने का वादा आपने करना है, चलना है साथ। सामीन, मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम और इसमें डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, डॉक्टर साहब HR, लीडरशिप, जो रिलीजियस फ़िलासफ़ीज़ हैं, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ और बेशुमार जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ग्रिप रखते हैं। अब जो हमारा सवाल डॉक्टर साहब आपसे आ जाता है, डॉक्टर साहब ये आ जाता है कि ये HR का और ट्रेनिंग्स का जो कल्चर बड़ा कॉमन हुआ है कॉर्पोरेट मार्केट में भी, और बच्चे देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों में भी स्पीकर्स को, ट्रेनर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक अच्छे ट्रेनर की क्वालिटीज़ क्या हैं?
آپ کے مطابق؟ میرے خیال میں سب سے اچھی جو کوالٹی ہیں اس میں نمبر 1 کوالٹی میں یہ کہوں گا کہ جو اچھے ٹرینرز ہیں وہ جب بولنے کے لیے آتے ہیں اور ٹریننگ ڈیلیور کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ کوئی نئی چیز ایسی لے کے آئیں جس کا آڈینس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور وہ آج پہلی دفعہ ان کو اس چیز سے متعارف کروائیں گے. صحیح. ایک بہترین ٹرینر وہ ہوتا ہے جو آ کے یہ کہے گا کہ جناب جو کچھ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا تو یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے، یہ آپ ان سارے تجربات سے گزر چکے ہیں. صحیح. میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو ایک ترتیب کی شکل دوں گا تاکہ اس کو مل جل کے ہم سمجھیں. صحیح جی. اور یہ سیشن نہ صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ آپ کے سوالوں کی شکل میں مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. صحیح. تو جو جینون ٹرینرز ہوتے ہیں، اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ سیشن کو شیئرنگ سیشن بناتے ہیں. بہت اعلیٰ. ٹریننگ سیشن کو شیئرنگ سیشن بنا. ایگزیکٹلی. بہت اعلیٰ جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو ضروری نہیں مجھے ہر جواب کا پتہ ہو، صحیح. مگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم مل جل کے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں. بات ہے. ہو سکتا ہے مجھے جواب نہ پتہ ہو، آڈینس میں کسی اور کو ایسا تجربہ ہو صحیح. کہ اس کے پاس بہتر جواب ہو. صحیح. تو ہم اور آپ مل جل کے ایک موضوع کو ایکسپلور کریں گے. صحیح. میں یہاں پر آپ کے ساتھ مل کے تو کچھ میرے پاس تیاری ہے، کچھ ترتیب ہے موضوعات کی، صحیح اس جی. ترتیب کے وسیلے سے ہم چلیں گے. صحیح جی. پرپس ہمارا یہ ہوگا ہاں. کہ ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں. یہ طریقہ اگر آپ دیکھیں تو ارسطو کا ہوگا. بالکل صحیح. جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بازار میں ڈسکشن ڈائلاگ میں ہوتا تھا ہاں. تو مخالفین یہ پلان کرتے تھے کہ کل ہم اس کے اسٹوڈنٹ کے درمیان چلے جائیں گے اور اس سے تنقیدی سوال پوچھیں گے ٹھیک ہے. جس کا ہمیں شک ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا ہوگا. صحیح. تو یہ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا. ہاں. تو اس کا وہ ایفیکٹ جو ہے، جو اثر ہے ٹریننگ کا، ڈیلیوری کا، وہ ختم ہو جائے گا. صحیح. تو وہ جب سارے مل کے جب ارسطو کے پاس جاتے تھے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹریننگ سیشن میں بیزی ہوتا تھا صحیح جی. تو یہ تنقیدی سوال پوچھتے تھے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ ضروری نہیں مجھے آپ کے ہر سوال کا جواب پتہ ہو، صحیح. میں تو یہاں پہ ایک ٹاپک کو ایکسپلور کر رہا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے. بہت اعلیٰ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ہے، اس کا کوئی بہتر جواب بھی ہے، تو آپ مجھے اس جواب سے بھی نوازیں. آئیں مل جل کے اس ٹاپک کو ایکسپلور کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے جو مخالفین تھے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم تو آئے ہیں اس کو نیچے دکھانے کے لیے، بٹ اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا کے اس ٹاپک ایکسپلوریشن پہ لگا دیا. بالکل صحیح. تو ایک اچھے ٹرینر کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ عجز و انکساری کا پیکر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ اس عجز و انکساری کے طریقے پہ چلتے ہوئے صحیح. دوسروں کو اپنے مقام سے اوپر اٹھا کر ان کا معیار زندگی بلند کرتا ہے. دس از دا نمبر 1 کوالٹی. سب سے امپورٹنٹ چیز. سر ایک ہمیں کیونکہ میرا ٹریننگ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے تو میرا سوال، ذاتی سوال، ہمیں کئی ٹرینرز ملتے ہیں جو ایک ہی تقریر ہے پچھلے 10 سال سے وہی کرتے جا رہے ہیں جی. اس میں کا ایڈ نہیں ہوتا، کہ نکلتا نہیں. اقبال کے اشعار بھی وہی ہیں، آیتیں حدیثیں بھی وہی ہیں. ایک ہی لیکچر ہے، ٹائٹل اس کے چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی اس کو ٹائم مینجمنٹ، کبھی ٹیم بلڈنگ کہہ دیا، کبھی اپنی سیلز فورس کو مینج کریں، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا. لیکن بنیادی طور پہ ایک ہی تقریر ہے جو جس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے کبھی 8 گھنٹے کر دیے، کبھی 2 گھنٹے کر دیا. یہ ٹرینر ہے؟ یہ انٹرٹینر ہے، ٹرینر نہیں ہے. صحیح. ٹرینر میں اور انٹرٹینر میں یہ فرق ہوگا کہ انٹرٹینر جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کو ہی ٹریننگ سیشن سمجھے گا. لوگ آئے ہیں، اس میں لطیفے سنا دیے، اس میں کہانیاں سنا دی، کچھ لوگوں کی فیڈ بیک لے کے اس میں ٹائم سپینڈ کر دیا، کچھ سلائڈ چلا کے تو یہ معاملات کر لیے. اپنے کانٹینٹس کی کوالٹی کو چھپانے کے لیے وہ بے شمار حربے استعمال کرتے ہیں. جو جینون ٹرینر ہوں گے نا، وہ ٹرینر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسکالر بھی ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ فلاسفر بھی ہوگا. صحیح. وہ راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کئی ایسے زندگی کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، بشرطیہ اس کی کانسیپچل کلیئرٹی ہو. بالکل صحیح. جینون ٹرینر جو ہوگا وہ مذہب بیزار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر مجھے 10 جگہوں سے، سیکولر جگہوں سے اپنے لیے ٹریننگ کا مٹیریل ملتا ہے، 10 جگہوں سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ میں 11ویں جگہ سے بھی اس سوالوں کے جواب نہ لینے کی کوشش کروں. ایکسپلور کرنا ہے نا اس نے. صحیح جی. یعنی وہ سیاح ہوتا ہے علم کے میدان میں. بالکل صحیح. وہ سیاحت اس کو اپنے سوالوں کے جواب کے لیے کبھی بارگاہ الہی تک لے جائے تو اس کو حرج محسوس نہیں ہوتا. وہ کبھی بارگاہ نبوی تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، حرج محسوس نہیں ہوتا. وہ علم کی تلاش میں انہی کے ارشادات کی روشنی میں کبھی اسٹیون کوبی کے پاس چلا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اینتھنی رابنس کے پاس چلا جائے تو کچھ نہیں محسوس ہوتا. بالکل صحیح. تو جو جنمن ٹرینر ہوتا ہے وہ ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ
ریسیونگ پہ بھی کچھ ٹائم لگاتا سب ہے. سے امپورٹنٹ وہ جلوت کے ساتھ ساتھ کچھ لمحے اپنی زندگی کے خلوت کے بھی رکھتا ہے بہت ضروری ہے، جس میں اس نے ریسیو کرنا ہے. بہت تو ضروری ہے. جتنا ریسیونگ پہ ٹائم نکالے گا اتنا ہی شاندار اس کا ڈیلیوری کی کوالٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اب یہ بتائیے گا سر کہ ٹریننگز میں ایکٹیویٹی کا رول کیا ہے؟ ایکٹیویٹی کا رول بہت زیادہ ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو آپ کی مثال سے دیتا ہوں. اکثر ہم یہ نوجوان لڑکے ہیں جب یہ کورسز کر کے نکلتے ہیں یونیورسٹی سے جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیا ہے، ہاں جی، تو ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو میں نے اپنے ایک ٹریننگ سیشن میں دا ورڈ ایکسپیرینس کو انالائز کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے. اچھا جی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا، یا ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوں تو دوسرا آدمی ہماری دلیل کے جواب میں کہتا ہے کہ جناب میرا تو اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی کیا ہے. صحیح جی. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو جو ہماری دلیل کے سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہے صحیح. وہ ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن آف ٹائم، صحیح. کہ میرا 10 سال کا تجربہ ہے، میرا 15 سال کا تجربہ ہے. صحیح. تو تم ابھی کل یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہو صحیح. تو تمہیں کیا پتہ ہوگا میرا 10 سال. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو جینون ایکسپیرینس ہے وہ ڈیوریشن آف ٹائم کے اوپر نہیں ہوتا، صحیح. وہ کوالٹی آف تھیوری کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کی تھیوری ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. تو اس تھیوری کے اوپر جب اس کو آپ اپلائی کریں گے تو اس اپلیکیشن کو 5 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، 13 سال لگ جائیں، تو ایکسپیرینس کو جو چیز ویلیوبل بناتی ہے وہ اس کی تھیوری ہے، صحیح. وہ اس کی ڈیوریشن نہیں. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے نا. بڑا خوبصورت تو نقطہ ہے. ٹریننگ میں جو ٹرینر ہوتا ہے وہ سب سے شاندار کام یہ کرتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی تو تب ہوگا نا جب اس کی اپلیکیشن سکھائے گا، بالکل صحیح بات ہے. مگر اگر ایکٹیویٹی کے بعد بھی اس کی کانسیپچول کلیئرٹی دور نہیں ہو سکی صحیح. تو اس کی ایکٹیویٹی میں انٹرٹینمنٹ آ جائے گی، پھر وہ ٹریننگ نہیں رہے گی. میں سمجھ گیا. تو جو بہترین ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی ایک اور خاص بات بھی ہے کہ اگر وقت کی کمی کے باعث ان کے پاس ایکٹیویٹی کا ٹائم نہ ہو صحیح. تو وہ 2 گھنٹے کی ٹریننگ کو 5 منٹ کی گفتگو میں سمو کر اس کی کانسیپچول کلیئرٹی کر دیں گے. بالکل صحیح جی. کیونکہ کانسیپچول کلیئرٹی کا جو مغز ہے وہ 5 منٹ کی گفتگو سے زیادہ نہیں. صحیح. اس کے بعد آپ پورے دن کا اس میں ڈال دیں، مثالیں ڈال دیں، ایکٹیویٹی ڈال دیں، چائے کا وقفہ ڈال دیں، صحیح جی. انٹرٹینمنٹ ڈال دیں، صحیح جی. پرسنل سٹوریز ڈال دیں، وہ سارا ٹائم فل ان دا گیپ بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. مگر جو مغز ہوگا نا ایک دن کی ایکٹیویٹی کا وہ 5 منٹ میں بیان ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. اور اگر کوئی ٹرینر اس کو 5 منٹ میں سمرائز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں سمجھ میرے خیال میں ابھی اس کو خود سے ہی ابھی کافی تربیت کی ضرورت ہے. اس کو مزید دوسروں کی تربیت کر کے دوسروں کے ٹائم کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. سامعین آپ ہمیں سن رہے ہیں منزل کا مسافر پروگرام ہے، میں ساتھ ہی ساتھ ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے، سیشن کی بات ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل 11 بجے پاک ٹی ہاؤس نیلا گنبد انارکلی کے پاس پاک ٹی ہاؤس 11 بجے میرا ایک لیکچر ہے جی. آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ وہ بیسیکلی سیلف ہیلپ اور موٹیویشن پہ ہے. اگر آپ موٹیویشن چاہتے ہیں، لائف میں لرننگ چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم. آپ آئیے ہمارے ساتھ چائے پیجیے. کل صبح 11 بجے پاک ٹی ہاؤس نیلا گنبد. آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئے گی وہاں پر. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپسی، اور واپسی کے بعد ایک مزے کا ڈسکشن، اور جو لاسٹ پہ سرپرائز ہے وہ بھی آپ سے میں نے شیئر کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز کے لنکس ساتھ رہیے گا. رب ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا جتیاں ستیاں اتے رب ملدا کھدڑے کھسیاں جے رب ملدا جنگل پھریاں رب ملدا جنگل پھریاں اتے رب ملدا گایاں بچیاں دے دنیا رب انہاں نوں ملدا اتے دلیاں اچھیاں سچیاں اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے
नीति है असां इश्क नमाज जदू नीति है कदू भूल गए मंजर मसीती है असां इश्क नमाज तन मन धन सब देख लिया झुक फूक के अपना सेक लिया तन मन धन सब देख लिया झुक फूक के अपना सेक लिया चेहरा लुकदा ओनू वेख लिया चेहरा लुकदा ओनू वेख लिया गल दसनी नहीं जेड़ी बीती है गल दसनी नहीं जेड़ी बीती है असां इश्क नमाज जदू नीति है असां इश्क नमाज जदू नीति है कदू भूल गए मंजर मसीती है असां इश्क नमाज आशिक होवे जी वेलकम बैक सामिन मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, मंजिल के मुसाफिर। और डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। डॉक्टर साहब की माशाल्लाह लीडरशिप में, बिहेवियर मैनेजमेंट में, जो कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ है, साथ ही साथ डॉक्टर साहब का बड़ी अच्छी कमांड है इंट्रा फेथ हार्मनी पे और HR पे, ट्रेनिंग्स पे। डॉक्टर साहब बड़े गुरु बंदे हैं। आज हमारे प्रोग्राम को शरफ बख्शा डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज हमारी यूथ को बेशुमार मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, जिनमें हमने शुरू में तज़किरा तो किया। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जी स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, यूनिवर्सिटी के, जी जब क्लास में जाते हैं उन्हें उनका रोल मॉडल नज़र नहीं आता। वो प्यासे हैं, तलबगार हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती। और ये गाइडेंस का फुकदान शायद बिजली, गैस, पानी, बेरोज़गारी से भी बड़ा मसला है। मैंने देखा कि बच्चों के पास रहनुमाई नहीं है। सर मैं मानता हूँ कि सीरत के पढ़ने से बहुत से मसले हल हो सकते हैं। रोल मॉडल रसूल पाक से बेहतर कौन सी ज़ात ग्रामी हो सकती है। लेकिन हर बंदे को एक ऐसा लाइव सामने बैठा हुआ शख्स चाहिए जिसकी वो उंगली पकड़े, उससे पूछे, उससे चले, आगे बढ़े। क्या कहेंगे आप इस पे? मौलाना रूमी ने एक बड़ी अच्छी बात की है जो मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ कि रोशनी अगर एक चिराग से मुंतकिल हो दूसरे चिराग को, सही, और दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो चलते चलते ये रोशनी अगर 100 चिरागों से मुंतकिल हो के आखिरी चिराग तक पहुँचे तो वो रोशनी ही रहती है। क्या बात है। ठीक है ना। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि जिसने आखिरी चिराग की रोशनी देखी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने पहले चिराग की रोशनी देखी। क्या बात है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक रोल मॉडल है, मगर हम जिस एज में हैं हमने अपनी यूथ के लिए सही, उस रोल मॉडल की अमली शक्लें भी तो पैदा करनी है। बिल्कुल सही। बजाय हम यूथ को ये गाइड करें कि आप सीरत नबी पे ये किताब पढ़ें, क्यों ना हम खुद वो किताब पढ़ के उस पर अमल करके यूथ के लिए एक ज़िंदा अमली मिसाल बन के सामने सबसे आए, बड़ी बात, ताकि वो ये समझें कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के ये मेरे सामने मेरा उस्ताद रोल मॉडल बन सकता है, सही, तो जो अमली शक्ल में सामने होगा उस पर ज़्यादा अमल करना आसान बात होता है। सही। तो मेरे ख्याल में यूथ को सीरत नबी की तरफ राग़िब करने के साथ साथ हम ख़ुद भी सीरत नबी की तरफ राग़िब हों
اور اس کی عملی مثال ہم خود بھی بنیں تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس تھیوری کو، اس اسوہ حسنہ کو ان کی زندگیوں میں ڈھالنے کا فن بھی سکھا سکیں. بہت اعلیٰ. ہمیں پریکٹیکل اپلیکیشن میں جو ڈیفیکلٹی ہوں گے ہم اپنے بزرگوں سے بات کریں، ہم اپنے مینٹر سے بات کریں. وہ جب ہمیں گائیڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہی مسئلہ ہمارے کسی طالب علم کو پڑا ہوگا، ہمارے ہی آفس کے کارپوریٹ کلچر میں کسی امپلائیز کو وہ پڑا ہوگا. تو جب تک ہم خود اس پہ عمل کرنا نہیں شروع کریں گے، کسی کو کسی اور طرف گائیڈ کر دینا سیرت النبی کی طرف، تو وہ بالکل ایسے ہی آپ نے اس کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا. آپ نے اس کے سورس تک رہنمائی کر دی، مگر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اس کتابی علم کو اب میں عملی شکل میں کیسے ڈالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ جو کتابوں میں محفوظ ہیں، اس کی عملی شکل مجھے کہاں نظر آئے گی؟ تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ والدہ اس کو گھر میں اس عملی شکل سے متعارف کروائیں، والد اس کو وہاں متعارف کروائیں. بالکل صحیح. اسکول میں جب آئے تو وہ کسی عملی اس کی تلاش میں نہ ہو، بلکہ وہ گھر میں یہ 2 عملی نمونے دیکھ کے آ رہا ہوں، اور وہ اسکول میں ایک تیسرے نمونے کی تلاش میں، عملی نمونے کی. تو وہ استاد کی شکل میں اسے ملے گا. پھر اس کی اس طرح کی یہ استاد کا فرض بنتا ہے. اسی طرح جب آپ کارپوریٹ سیکٹر پہ جائیں گے تو سب سے میجر رسپانسبلٹی CEO کی ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کرے جہاں پہ امپلائیز کو یہ رول ماڈل انجیکٹ کیا جا سکے. اور اس کے بعد نمبر 2 جو رسپانسبلٹی وہ HR ہیڈز کی ہے. صحیح جی. کیونکہ ان کے پاس امپلائی ڈے ٹو ڈے کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ مینجمنٹ اور امپلائی کے درمیان برج بھی ہیں. تو اگر HR مینیجر اچھی طبیعت کا، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو سمجھ لیں وہ آرگنائزیشن آدھی کی جو ہے نا اس کا آدھا چیلنج ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، رول ماڈل بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی میں یہ بھی سوال میرا آ جاتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس ملک کی تبدیلی اور اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ میرے خیال میں ہم جو بیسٹ طریقہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے. پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی گھر کی ذمہ داری سے صرف نظر کر کے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں مصروف ہے. صحیح جی. ٹی وی آن کر کے حکومت کو گالی نکال رہا ہے. صحیح. وہ صرف اور صرف یہ ذمہ داری لے لے کہ باہر کا ماحول بے شک جیسا بھی ہو، کم از کم جو میرا دائرہ اختیار ہے جس میں میرے بیوی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، یا میں جن کو جواب دہ ہوں اپنے گھر میں، اپنے والدین، اپنے بزرگ ہیں، تو وہ میری چھوٹی سلطنت ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں. تو مجھے اس سلطنت کا زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم ہر آدمی گھر سے اچھے بچے پیدا کر کے جب معاشرے میں بھیجنا شروع کرے گا تو معاشرے کی برائی کافی حد تک نیچے آ جائے گی. بات صحیح ہے. کیونکہ معاشرے کا پھر جو فائٹ ہوگی برائی سے وہ ہر گھر میں ہو رہی ہوگی. سب سے امپورٹنٹ گھر سے باہر کی ذمہ داری میں تو ہم اتنے شاید نہیں ہو سکے گا ہم سے، مگر گھر کے اندر کے سارے معاملات کی ذمہ داری تو ہم اٹھا سکتے ہیں نا. ہم بچے کو وہ پرسیپشن دے کے مارکیٹ میں بھیجیں کہ وہ مارکیٹ سے وہ ادھر نگاہ ہی نہ کرے جدھر نگاہ کرنے کا حکم نہیں ہے. ہم گھر میں سے اس کو استاد کا عزت و احترام کا وہ سبق سکھا کے بھیجیں کہ استاد کو وہ کلاس میں سکھانا نہ پڑے، تاکہ وہ وہاں سے آگے کا سفر اس کو طے کروائے. بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہیں، منزل کا مسافر پروگرام ہے، اور میں ریپیٹ بتاتا چلوں کہ کل 11 بجے پارک ٹی ہاؤس میں ایک لیکچر ہے موٹیویشنل میرا، آپ آنا چاہیں تو یو آر ویلکم. ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی ہیں، کل بھی آپ کی ملاقات ان سے ہو سکے گی. اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ آج کے پروگرام کا ایک سرپرائز اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بے شمار کام کیا، بلکہ میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ویڈیوز اور ڈیٹا ہے وہ ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کا ہے، ریلیجن کے حوالے سے، سیلف ہیلپ کے حوالے سے، اور بالخصوص HR کے حوالے سے، ریلیجن کے پیراڈائم میں، سیرت کے پیراڈائم میں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے اچھے ریفرنسز بڑی محنت سے. تو وہ آپ چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈاکٹر نعیم مشتاق لکھتے ہیں تو ویڈیو ساری کی ساری نکل آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کہیں موجود ہیں جی؟ ابھی میں نے اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں ڈیلی موشن کے اوپر بھی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گوگل میں میرا نام سرچ کریں جی تو میرا جو ہے scribe.com پہ میری جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لنک آ جائیں گے. اچھا جی. لنکڈ ان کا ریفرنس آ جائے گا. فیس بک میں میرا فین پیج جس پہ میرے اکثر جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں اس کا اپڈیٹ آتا رہتا ہے. بہت اعلیٰ. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں جی کہ گوگل پہ آپ اگر ڈاکٹر نعیم مشتاق لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کی ساری ڈیٹیلز وہ آ جائیں گی. آپ پیج کو بھی لائک کیجئے، ڈاکٹر صاحب کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیے. یقین کیجئے گا آپ کہیں گے کہ کمال کے انسان ہیں، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ ویڈیوز جن کی میں سن رہا ہوں، کبھی ان کا میں نے ریڈیو پروگرام سنا تھا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کو یاد رکھیے گا. ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، تھوڑی سی سوچیں تھی،
آپ کی سوچیں بدلنے کے لیے, آپ کی زندگی میں تھوڑی سی روشنی کرنے کے لیے. اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش اس لحاظ سے بھی تھی کہ جہاں اتنی تاریکی ہو وہاں ایک دیا, ایک ماچس کا جون سا وہ ڈاکٹر صاحب اسے کیا کہتے ہیں, ماچس کی ہم پنجابی میں تو تیلی کہتے ہیں, وہ دیا جون سا وہ کتنی دور تک روشنی کرتا ہے. اور میں یقین سے کہوں گا کہ آج کا پروگرام اگر ایک بھی سننے والے کی زندگی میں کوئی پازیٹیو ایڈیشن کرتا ہے اور کچھ نیگیٹو کو سبٹریکٹ کرتا ہے تو ہم سرخرو ہو گئے. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین کی طرف سے, ہمارے ریڈیو ٹیم, عثمان, میری طرف سے بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اپنی دعاؤں میں سامعین ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاروباری طبقہ کی ایک مؤثر اور توانا آواز ہے. ہم نے ہمیشہ اپنے ممبران کی سہولت کے لیے جدید طریقہ کار وضع کیے ہیں اور نئے تجربات سے اپنے کام کرنے کے معیار